ایک روز میری کزن فوزیہ اپنی سہیلی نائلہ سے ملنے گئی تو اسے پریشان پایا۔ اس کی سوچیں منتشر تھیں اور دھیان فوزیہ کی طرف نہ تھا۔ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا، تمہیں کیا ہوا نائلہ؟ مجھے لگتا ہے کوئی پریشانی ہے۔ اس پر اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے کہا، فوزیہ میں توقیر کی طرف سے پریشان ہوں۔ کیوں، کیا ہو گیا ہے توقیر بائی کو؟ خیر تو ہے؟ وہ اب میرا نہیں رہا، کسی اور کا ہو گیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، پہلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ وہ کسی اور عورت کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ تبھی فوزیہ اس نازک اندام اور خوبصورت سہیلی کو تکنے لگی، جس کی رنگت گلابی اور بال سیاہ سمور جیسے تھے، لمبی زلفیں کمر تک جاتی تھیں۔ کتنا بدقسمت ہے یہ توقیر بھی، جس کا جسم بھاری بھرکم اور پیٹ باہر نکلا ہوا تھا۔ معمولی شکل و صورت کا یہ مرد جوانی کی حدود پھیلانگنے کو تھا۔ عمر 45 سال سے اوپر تھی، پھر بھی وہ اپنے سے کم عمر اور اتنی حسین بیوی سے بے وفائی کا مرتکب ہو رہا تھا۔ سچ بات یہ ہے کہ دونوں کہیں سے میاں بیوی لگتے ہی نہیں تھے۔ فوزیہ نے اپنی دوست کو دلاسا دینے کی کوشش کی، مگر اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ دلاسے کے ان چند بولوں سے دل کا درد کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا ہے۔ دراصل نائلہ سے اپنی یہ توہین برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کا شوہر اس کے سوا کسی اور عورت کو چاہنے لگے، جبکہ مزاجاً بھی وہ ایک جیسے نہ تھے۔ دونوں کسی پہلو سے میاں بیوی نہیں لگتے تھے، پھر بھی وہ اس کے ساتھ باوفا تھی اور نباہ کر رہی تھی۔ توقیر ایک فیکٹری کا مالک تھا، اس کے پاس پیسے کی کمی نہ تھی۔ فیکٹری میں اس نے کافی ملازم رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ لوگ اس سے خوش نہیں تھے کیونکہ وہ ایک مطلون مزاج شخص تھا۔ کبھی خوش ہوتا تو ملازموں کو نواز دیتا، کبھی موڈ خراب ہوتا تو بری طرح بےعزتی کر دیتا تھا۔ اس کے تمام ملازم حد درجہ خوف زدہ رہتے تھے، ذرا سی غلطی پر وہ انہیں نوکری سے نکال دیتا تھا۔ فوزیہ توقیر کے اس مزاج سے واقف تھی، تبھی نائلہ کو سمجھاتی تھی کہ تم صبر کرو، اگر وہ کسی اور عورت کے چکر میں ہے بھی تو چند دنوں کی بات ہے، جانو 2-4 روز بعد اس کا دل بھر جائے گا اور وہ اسے دھتکار دے گا اور اللہ نے چاہا تو رائے راست پر لوٹ آئے گا۔ 2 ماہ بعد نائلہ فوزیہ کے پاس آئی اور کہا کہ توقیر نے بے وفائی کا راستہ ترک کرنے کی بجائے بیرا روی اختیار کر لی ہے۔ وہ اب گھر کم آتا ہے، جب آتا ہے تو بات بات پہ جھگڑتا ہے اور ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آتا۔ نائلہ بہت پریشان تھی۔ اپنے شوہر کی بے وفائی کی تفصیل وہ فوزیہ کو سنا کر رو رہی تھی۔ اسے اپنی دوست کا دکھ سن کر بہت افسوس ہوا، مگر سوائے تسلی دینے کے کیا کر سکتی تھی۔ نائلہ اس غم میں گلنے لگی۔ اس کے روز و شب شوہر کے انتظار میں تڑپتے ہوئے کٹنے لگے۔ زندگی کی خوشیاں اس کے وجود سے غائب ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ رات گئے کھڑکی میں کھڑی تکتی رہتی، رات بیت جاتی اور صبح کی سفیدی نمودار ہو جاتی، مگر گیٹ کھلتا اور نہ وہ آتا۔ تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق ایک روز جبکہ فیکٹری کا مینیجر گھر سے کوئی فائل لینے آیا، اس نے شوہر کے آفس روم سے ڈرائنگ روم میں بلا لیا اور اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ مینیجر، جس کا نام اکرام تھا، اپنے مالک سے ڈرتا تھا۔ اس نے کہا، بیگم صاحبہ مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ نائلہ نے کہا، تو میں بتاتی ہوں۔ اس کی کوٹ کی جیب سے اس عورت کی تصویریں نکلی ہیں اور مجھے فیکٹری کے ایک اور ملازم نے بھی بتایا ہے کہ ایک عورت جو نوکری کے لیے فیکٹری میں توقیر کے پاس آئی تھی، اب اسی سے انہوں نے دوستی کر لی ہے اور اس کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں۔ آفس میں بھی وہ ان کے ہمراہ ہوتی ہے۔ یہ بات فیکٹری کے ہر ملازم کو معلوم ہے، حتیٰ کہ ہمارے گھر کے ملازمین اور چوکیداروں کو بھی پتہ ہے۔ ایک تمہیں معلوم نہیں ہے؟ اس نے وہ تصویریں بھی مینیجر کو دکھائیں، اگرچہ اس سے پہلے اس نے کبھی مینیجر سے بات نہیں کی تھی، تاہم اب اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ تمام احوال سنا کر نائلہ نے کہا، اکرام بھائی اب آپ مشورہ دیں، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت کم گھر آتے ہیں، جب آتے ہیں تو جھگڑنے لگتے ہیں۔ مینیجر ایک سمجھدار اور پڑھا لکھا انسان تھا۔ اس نے نائلہ کو صبر کی تلقین کی اور کہا، میڈم آپ اس معاملے میں صاحب سے زیادہ مت الجھیں،
میں ان کا مزاج جان چکا ہوں، وہ اس عورت سے شادی کر لیں گے یا خدا نخواستہ آپ کو طلاق دے دیں گے اور آپ کا گھر اجڑ جائے گا۔ مینیجر اتنا کہہ کر چلا گیا، مگر اس نے اپنے طور پر نائلہ کی اس طرح مدد کرنے کی کوشش کی کہ ایک روز جبکہ توقیر اچھے موڈ میں تھا، اس نے اس سے کہا، صاحب اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہوں؟ کہو، توقیر نے جواب دیا، آپ فیکٹری میں صرف بزنس سے متعلق لوگوں کو اپنے دفتر میں بیٹھنے کی اجازت دیں اور غیر متعلق لوگوں کو کاروبار سے الگ رکھیں، ورنہ ملازمین میں آپ کے لیے منفی جذبات پیدا ہوں گے، اس طرح آپ کے کاروبار پر اثر پڑے گا۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ توقیر نے بات سمجھ لی اور اس نے اس روز کے بعد اپنی دوست لڑکی کو اپنے دفتر میں بٹھانا بند کر دیا، لیکن معاملہ اس سے اور زیادہ برا ہو گیا۔ گھر کا وہ کمرہ جسے توقیر دفتر کے طور پر استعمال کرتا تھا کافی بڑا تھا اور اس کا ایک دروازہ باہر کی طرف بھی کھلتا تھا۔ توقیر نے اس کی سیٹنگ تبدیل کر لی، میز کو ایک طرف کر کے وہاں اپنے بیڈ روم کا سامان سیٹ کروا لیا۔ اب وہ آفس کم بیڈ روم زیادہ تھا، جہاں وہ گھر بیٹھ کر فائل وغیرہ دیکھنے کے بعد تھکاوٹ محسوس کرتا تو سو جاتا۔ یوں اس نے اپنا سارا سامان نائلہ سے الگ کر کے اس کمرے میں منتقل کر لیا۔ اب وہ صبح فیکٹری میں اور شام کا وقت گھر پر اپنے اس کمرے میں گزارنے لگا، جس کی کھڑکی باہر کی جانب کھلی رکھتا اور اس کی نظر ہر آنے جانے والے پر رہتی۔ اس طرح کئی ماہ گزر گئے، کسی کو اس بات سے مطلب نہ تھا اور نہ ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ صاحب اس کمرے کو آفس کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور یہاں بزنس کے بارے میں بات چیت کے لیے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس طرح نائلہ کو بھی پتہ نہ تھا کہ اس کے شوہر کے پاس کون آتا جاتا ہے، اسے اجازت بھی نہ تھی کہ وہ اس کمرے میں یا اس کی جانب آئے جہاں یہ کمرہ تھا جو اس کی نظروں سے اوجھل رہتا تھا۔ توقیر کا اپنی دوست خاتون کے ساتھ کب ملنا ہوتا اس بات سے کسی پڑوسی کو غرض نہ تھی، یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا، کسی کی جرأت نہ تھی اس کے بارے میں سوال کرتا، حتیٰ کہ نائلہ بھی اب اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ یہ بات سننا پسند نہیں کرتا، اس کا موڈ بگڑ جاتا اور جھگڑا بڑھ جاتا تھا۔ روز شام کا وقت گھر پر گزارنے کی وجہ سے وہ یہ سمجھنے لگی کہ وہ اب راہ راست پر آ گیا ہے، کام کر کے تھک جاتا ہے تو اپنے دفتر میں سو جاتا ہے۔ توقیر کے بنگلے کے ساتھ والے بنگلے کے مکینوں نے کچھ عرصہ بعد یہ بات نوٹ کی کہ ایک عورت روز شام کے بعد توقیر کے آفس والے دروازے سے اندر جاتی ہے۔ پہلے وہ یہی سمجھے کہ بزنس کے سلسلے میں مرد ہی نہیں خواتین بھی آتی جاتی ہیں، کوئی ایسی چبھنے والی بات نہیں تھی، لیکن جب عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ ایک عورت باہر والے دروازے سے آفس والے روم میں جاتی ہے اور اسی سے باہر آتی ہے تو انہوں نے چمگوئیاں شروع کر دیں، یہاں تک کہ ارد گرد کے تمام گھروں میں باتیں ہونے لگیں، سارے بلاک کو خبر ہو گئی کہ یہاں کچھ عجیب سلسلہ چل رہا ہے۔ اب محلے کی عورتیں اپنے دروازوں میں مخصوص وقت میں کھڑکی میں کھڑے ہو کر انتظار کرتی کہ دیکھتی کہ کب وہ عورت آتی ہے کب جاتی ہے۔ فیکٹری مینیجر ایک دو بار ضروری کام سے آیا، اس نے بھی دیکھا کہ جس خاتون کو پہلے فیکٹری آفس میں روز بیٹھتے دیکھتا تھا وہ اب گھر والے آفس میں براجمان تھی، وہ اسے دیکھ کر خاموش رہا، بھلا وہ کیا کر سکتا تھا؟ توقیر کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ کوئی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے یا کیا سوچتا ہے۔ توقیر اپنی دوست خاتون کی چاہت میں ایسا کھویا کہ سچ مچ اپنی بیوی کو بھلا دیا۔ اسے یہ تک یاد نہ رہا کہ ایک عورت نائلہ نامی جو اس کی منقوہ ہے اسی گھر کے دوسرے حصے میں رہتی ہے۔ وہ ادھر جاتا تھا اور نہ بیوی سے کلام کرتا تھا بلکہ کھانا کپڑے وغیرہ نوکر سے کہہ کر اپنے کمرے میں منگوا لیتا تھا۔ نوکر سوچتے تھے کہ شاید ان کی صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے اور اس خاتون کو اپنی پہلی بیوی سے پوشیدہ رکھنے کے لیے باہر سے باہر بھجوا دیتے ہیں تاکہ نائلہ سے جھگڑا نہ ہو، لہٰذا وہ بھی اس کا ذکر نائلہ سے نہیں کرتے تھے، وہ توقیر سے بہت ڈرتے تھے۔ توقیر نے ایک کتا پال رکھا تھا جسے وہ بہت پیار سے رکھے ہوئے تھا، اس پالتو جانور کے لیے ایک ملازم محض اس کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا تھا۔
یہ کتا اکثر اپنے مالک کے دروازے پر بیٹھا رہتا تھا۔ وہ صرف اجنبیوں کو دیکھ کر بھونکتا تھا، مگر اس خاتون سے مانوس ہو چکا تھا جو روزانہ شام کو صاحب سے ملنے آتی تھی، لہٰذا اس کی آمد پر خاموش رہتا۔ جانور تو پھر جانور ہوتا ہے۔ ایک بار نہ جانے اس کتے کے کیا جی میں آئی کہ اس نے توقیر کی منظور نظر کو آتے دیکھ کر اس پر بری طرح بھونکنا شروع کر دیا۔ دراصل اس روز اس خاتون نے تیز مہک والا سینٹ لگایا ہوا تھا، جس کی مہک کتے کو بے حد ناگوار گزری۔ اس کے بری طرح بھونکنے پر نائلہ گھبرا گئی اور وہ اپنے پورشن سے نکل کر شور کے آفس والے حصے میں آ گئی جہاں کتا بھونکے جا رہا تھا۔ یوں اس نے اس خاتون کو شور کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ لیا، جس کی تصویریں وہ پہلے دیکھ چکی تھی۔ نائلہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکی اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ اس وقت توقیر واش روم میں تھا۔ اس نے بیوی کی آواز سنی جو اس عورت کو برا بھلا کہتے ہوئے اس پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ اس نے جلتی جلتی خود کو تولیے میں لپیٹا اور صورتحال کا اندازہ کرتے ہوئے باتھ روم سے باہر آ گیا۔ کمرے میں عجب نظارہ تھا۔ نائلہ نے عورت کے بال پکڑے ہوئے تھے اور گالیاں دے رہی تھی، جبکہ وہ عورت خود کو چھڑاتے ہوئے چیخ چلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر توقیر سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے نائلہ کو تھپڑ رسید کر کے کہا، تم کیوں ادھر آئیں جبکہ میں نے منع کیا تھا کہ یہاں مت آنا؟ یہاں بزنس سے متعلق لوگ آتے ہیں، کیا تم میرا بزنس برباد کرنا چاہتی ہو؟ یہ کہہ کر اسے گھسیٹتا ہوا گھر کی طرف لے گیا اور کہا، اگر اب ادھر آئیں تو جان سے مار دوں گا۔ نائلہ دیر تک روتی رہی۔ اس کے اعصاب پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ اب وہ بیٹھے بیٹھے رونے لگتی تھی۔ توقیر نے اس کو دھمکی دی تھی کہ تم نے میری مہمان کی بے عزتی کی ہے، میں دیکھ لوں گا۔ یہی نہیں، اس نے اپنے پیارے وفادار کتے کو بھی نہیں بخشا۔ جس ملازم کو اس کی دیکھ بھال پر رکھا تھا، اسے کہا کہ یہ کتا اب قابل اعتبار نہیں رہا ہے، شاید باولا ہو گیا ہے، اس کا کام تمام کر دینا چاہیے، ورنہ کسی دن یہ ہمیں بھی کاٹ لے گا۔ پھر اس نے خود اپنے ہاتھ سے ایک روز کتے کو گولی مار دی اور اس کی لاش کو بوری میں بند کر کے کہا کہ اسے جلا دو، پھر اس کی ہڈیوں کو جمع کر کے قریبی کنویں میں پھینک دو۔ ذرا دیر بعد اس نے ملازم سے کہا کہ لاش کو جلانا نہیں، بو پھیلے گی، ایسے ہی پھینک دیں گے۔ ملازم بوری لینے بازار چلا گیا۔ تبھی اسی رات کو لوگوں نے گولی چلنے کی آواز 2 بار سنی۔ جب ملازم بوری لے آیا تو توقیر نے کہا، یہ کتا مجھے بہت پیارا تھا، اسے مار کر میں بہت دکھی ہوں، میں اسے خود بوری میں ڈالوں گا۔ ملازم بھی رنجیدہ تھا، وہ اپنی کوٹری میں جا کر سو گیا۔ اگلے روز آدھی رات کو توقیر نے اسے جگایا اور کہا کہ میں نے کتے کی لاش کو بوری میں ڈال دیا ہے اور کار کی ڈگی میں رکھ دیا ہے، اب چلو اسے دریا میں ڈال کر آتے ہیں۔ وہ بیچارہ آنکھیں ملتا ہوا ساتھ ہو لیا۔ ملازم سے جب اس نے بوری نکالنے کو کہا تو ڈگی میں 1 نہیں 2 بوریاں تھیں۔ توقیر نے کہا، کتا بڑا تھا، 1 بوری میں نہیں سمایا تو میں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 2 بوریوں میں بھر دیا ہے، اب یہ دونوں بوریاں دریا میں ڈالنی ہیں۔ نوکر نے حکم کی تعمیل کی۔ کام مکمل ہونے کے بعد گھر آ کر نوکر کو کوٹری میں جا کر سو جانے کی تلقین کر کے وہ خود بھی اپنے بیڈ روم میں سو گیا۔ اس روز کے بعد نائلہ کتے کے ساتھ غائب ہو گئی، کسی نے اسے نہ دیکھا۔ توقیر سے پوچھنے کسی ملازم میں ہمت نہ تھی، لیکن ایک روز جب فوزیہ ملنے آئی تو اس نے اس سے پوچھا کہ نائلہ کہاں ہے۔ کوئی بھی درست جواب نہ دے سکا، البتہ ایک ملازم نے بتایا کہ کتا باولا ہو گیا تھا، صاحب نے اسے گولی مار کر لاش دریا میں ڈلوا دی ہے۔ یہ سن کر فوزیہ کا ماتھا ٹھنک گیا۔ اس نے ملازم سے کہا کہ صاحب نے کس جگہ اپنے باولے کتے کو گولی مار کر ہلاک کیا تھا۔ نوکر نے اشارہ کیا کہ وہاں۔ فوزیہ ادھر گئی تو اسے دیوار کے پاس پڑی لکڑی کی موٹی سی چوکی کے نیچے کوئی شے چمکتی نظر آئی۔ اس نے ملازم سے کہا کہ اسے ہٹاؤ۔ اس نے بھاری چوکی کو ہٹایا تو سونے کا لاکٹ پڑا ملا۔ یہ لاکٹ اس کی دوست نائلہ کا تھا۔ اس نے کہا، اس چوکی پر کتا بیٹھتا تھا، لیکن یہ لاکٹ یہاں کیسے آیا؟ کتا سونے کا لاکٹ پہنتا تھا؟ اس سوال کا جواب بھلا ملازم کے پاس کہاں تھا؟
فوزیہ نے لاکٹ پرس میں ڈال لیا اور شور سے ذکر کیا۔ اس نے توقیر سے فون پر نائلہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ میری بیوی ملنے گئی تھی مگر گھر کے کسی ملازم نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ توقیر نے کہا کہ اس کا میکہ نہیں تھا اور وہ کہیں جاتی بھی نہیں تھی۔ میں خود پریشان ہوں کہ وہ مجھے بغیر بتائے کہاں چلی گئی ہے۔ ہمارا جھگڑا ضرور ہوا تھا، پہلی بھی ہو جاتا تھا، مگر بغیر بتائے یوں وہ کبھی نہیں جاتی تھی۔ آپ نے کیا اسے تلاش کیا ہے؟ ہاں، اور پولیس میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کرا دی ہے، توقیر نے جواب دیا۔ کچھ دنوں بعد ایک شخص پولیس اسٹیشن سے آیا اور بتایا کہ توقیر کا پالتو کتا باولا نہیں، وہ ٹھیک ہے اور وہ اسے خود توقیر نے اپنے ایک دوست کو دے دیا ہے، مگر مشہور یہ کر دیا ہے کہ اس نے کتے کو گولی مار دی ہے کیونکہ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اس پر پولیس کو شک ہوا اور وہ توقیر کو پولیس اسٹیشن لے آئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ چوکی بھی انہوں نے قبضے میں لے لی جس کے نیچے لاکٹ ملا تھا۔ لاکٹ فوزیہ اور اس کے شوہر نے پولیس والوں کو دے دیا۔ اب پھر واقعات کا رخ دوسری طرف مڑ گیا۔ جب زندہ کتا بھی برآمد ہو گیا، سوال اٹھا کہ توقیر نے گولی کس کو ماری اور وہ بوری جو دریا برد ہوئی اس میں کیا تھا؟ ملازم نے بیان دیا کہ میرے سامنے صاحب نے کتے کو گولی ماری اور نہ بوری میں مردہ کتے کو ڈالتے مجھ سے مدد لی۔ انہوں نے مجھ سے جو بوریاں پھینکوائیں وہ بند اور ان کا منہ سلا ہوا تھا۔ بوریاں کافی بھاری تھیں، کتا بھی بڑی جسامت کا تھا، مجھے کوئی اور گمان نہیں گزرا۔ جو مالک نے حکم دیا میں نے کر دیا۔ نیند سے اٹھا تھا، آدھی رات کا سما تھا، واپس آ کر اپنی کوٹری میں سو گیا۔ پولیس نے توقیر کو حراست میں لے لیا اور اپنے حربے آزمائے تو اس نے اگل دیا کہ نائلہ کو اسی نے ہلاک کیا۔ گولی کتے کو نہیں بلکہ بیوی کو ماری تھی اور بوریوں میں بھی اس کا تن مردہ تھا۔ بعد میں وہ جگہ دھو کر صاف کر دی تھی۔ نوکروں نے سمجھا کہ کتے کا لہو ہے، مگر لاکٹ جو گر کر چوکی کے پائے سے لپٹ گیا تھا اس کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا۔ شاید قدرت نے قاتل کو گرفتار کرانے کا انتظام اسی لاکٹ کے ذریعے کروایا تھا۔ توقیر کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر اسے سزا بھی ہو گئی۔ خدا ایسی بری دوستی سے ہر کسی کو بچائے۔